بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات محترم، امت مسلمہ کے حوالے سے ہماری بات جاری ہے کہ امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے طویل ہماری 4 نشستیں ہو چکی ہیں، جس میں انسانی زندگی کے 3 پہلو، پھر 4، پھر جو 3، 4، 12 پہلوؤں پہ بات ہوئی، پھر جو 2 ہدایات انسانی زندگی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے دی، اس سے جو 10 احکامات سامنے آتے ہیں، اس پر ہماری تفصیل سے بات ہوئی۔ انسانی زندگی کے یہ 12 پہلو اور یہ 10 احکامات، یہ پوری انسانی زندگی کا یہ وہ خلاصہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے۔ انسان جب ان احکامات کو اور اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ فکری عملی بحران کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ٹھیک، وہ فکری عملی بحران کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر فکری عملی بحران کا جو شکار ہوا اور فکری بحران اس کے اندر کیسے پیدا ہوا، ہم نے اس پر بھی بات کی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے۔ آج جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس فکری بحران نے، اس عملی بحران نے، اس بیرونی یلغار نے، جو فکری بھی ہے، سیاسی اور عسکری بھی ہے، اور ہمارے اندر بھی ایک خاص طبقے کی یلغار بھی ہے جو فکری تو ہے لیکن وچوں عسکری بھی ہے، یہ بھی یاد کریں۔ ان تمام چیزوں نے مل کر وہ گل کھلائے ہیں، وہ نتائج دی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ آج ان نتائج میں سے نمبر وار چند اہم نتائج پہ بات ہوگی بس، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آج میں اس کو پورا کر سکا تو پھر آئندہ کوشش ہوگی کہ براہ راست فلسطین کے مسئلے کو ڈسکس کروں۔ حالانکہ فلسطین کا مسئلہ جو لوگ مطالعے میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ضمنی طور پر ڈسکس ہو ہی رہا ہے، لیکن کہیں براہ راست میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال فکری بحران نے جو گل کھلایا، جو نتائج دیے، اس میں سب سے پہلا نتیجہ اور اول و آخر نتیجہ وہ یہ ہے کہ اہل ایمان ایمانی فراست سے محروم ہو گئے۔ فراست وزڈم کو کہتے ہیں، حالات کو، نتائج کو، واقعات کو، مشاہدات کو سامنے رکھ کر صحیح نتیجے تک پہنچنے کا نام وزڈم ہے۔ ٹھیک، فراست ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ گواہی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان ہوگا فراست آئے گی، جتنا ایمان ہوگا اتنی ہی فراست آئے گی، جس معیار کا ایمان ہوگا اس معیار کی فراست آئے گی، جس مقدار کا ایمان ہوگا اس مقدار کی فراست آئے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کو آپ فرقان بھی سمجھ لیں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ کیا مطلب؟ حق و باطل میں تمیز عطا کریں گے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اور ایک مقام پہ قرآن کریم میں ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس میں نشانی ہے ان کے لیے جن میں فراست ہے۔ ٹھیک ہے، جو حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے، مشاہدات کو دیکھتے ہوئے صحیح نتائج تک پہنچتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے اتقوا فراست المؤمن، بندے مومن کی فراست سے، وزڈم سے ڈرو۔ کیوں؟ فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تم اس کے ساتھ کوئی داؤ پیچ کی کوشش نہ کرنا، وہ حالات اور نتائج تک پہنچنے کے بعد پھر ری ایکٹ کرے گا، اس میں تمہارا نقصان ہوگا، بچو۔ فإنہ ینظر بنور اللہ، کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ ایمان اس کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ یہی ہے، جب ہم پل صراط پہ ہوں گے تو ایمان ہی نور بنے گا نا، ایمان کی وجہ سے جو نور چلے گا، اس سے ہم نے، اس روشنی میں ہم نے پل صراط پہ چلنا ہے۔ وہاں پل صراط پہ اہل ایمان کیا دعا کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یا اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دیں، سمجھ آئی، بخش دیں ہمیں۔ بسم اللہ۔ تو یہ ایمانی فراست گئی، دینی معاملات میں بھی گئی، دنیاوی معاملات میں بھی گئی۔
علاقائی معاملات میں بھی گئی، ملکی معاملات میں بھی گئی اور عالمی معاملات میں بھی گئی، فرد میں بھی گئی، افراد میں بھی گئی، جماعتوں میں بھی گئی، سیاستوں میں گئی، ریاستوں میں بھی گئی۔ مجھے بتائیں آج کون سا مسلم ملک ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں فراست ہے؟ ایک بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے، جن کے پاس بیچاروں کے پاس طاقت نہیں ہے وہ تو بالکل غلام ہے نا۔ غلبہ الہی کے دو نظام ہیں جو یہاں ضمناً ڈسکس بھی ہو رہے ہیں، بلکہ صراحتاً بھی ہو رہے ہیں، آئندہ جمعہ اس پر بھی اور کھل کے بات کریں گے۔ خدا جن اقوام کو غلبہ دیتا ہے نا اس کا اپنا نظام رکھتا ہے، اس کا مادی نظام بھی، اس کا روحانی نظام بھی ہے، یہ مفت میں غلبے نہیں ملتے۔ تو خیر یہ فراست گئی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کروں گا معذرت کے ساتھ، عوام میں بھی گئی، علماء میں بھی گئی۔ بڑے بڑے اسلامک سکالر ہوں گے، وہ بیچارے جذبات میں آ کے اقامت دین کے نشے میں وہ بات کر دیتے، بندہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ بڑے بڑے آپ کو شیخ الاسلام والمسلمین ملیں گے، بڑی بڑی فقہی خدمات بھی ان کی ملیں گی، لیکن مرد بحران نہیں ملیں گے آپ کو، روئی بزا ملیں گے۔ وہ لوگ ملیں گے جن کو اہم معاملات پر بولنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، انشاءاللہ آگے جا کے ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلا جو نتیجہ آیا وہ ایمانی فراست کے گم ہونے کے آیا۔ کیوں ایمان ہی نہیں رہا تو فراست کہاں؟ اب اس کے بعد جو کچھ کہوں گا دراصل وہ ایمانی فراست ہی کی تشریح سمجھ لیں، کیونکہ ایمانی فراست تو کانٹا ہے نا، میزان ہے، بس وہ گیا تو پھر کیا، پھر سب کچھ کیا۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے چند عنوان باندھ کے میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسرے نمبر پہ کیا گئی، جو دراصل ہے ہی پہلے نمبر پر ہے، لیکن چونکہ نمبرنگ کی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ لا الہ نظر انداز ہو گیا، فرد میں بھی، افراد میں بھی، تحریکات میں بھی۔ لا الہ، اسلام کی ابتدا لا الہ سے، الا اللہ سے نہیں ہے۔ جتنی آپ تحریکیں دیکھ لیں، فرد دیکھ لیں، افراد دیکھ لیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی میں اگر دعویٰ کروں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ وہ کم ہے جو اپنی کوشش و کاوش کا آغاز لا الہ سے کرتے ہیں، اجمالی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لا الہ کی اپنی تشریح جس پر اللہ کے نبی نے مارے کھائی ہیں، جس پہ نبی قتل ہوئے ہیں۔ آپ کو پھولوں کے ہار ملے، آپ کا متصادم مسلک اور طبقہ بھی آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے، آپ کے جوتے سیدھے کرے، ہر بندہ آپ کی تعریف کرتا بھی رہے، صاف وجہ ہے کہ آپ لا الہ بیان نہیں کرتے۔ لا الہ نظر انداز ہو گیا اور اصل کام لا الہ ہے۔ لا الہ گن صاف کرتا ہے، فتنوں کا خاتمہ کرتا ہے، ہر علاقے میں موجود مسلمانوں پر اور بالخصوص علماء پر، کیوں علماء اس شعبے کے شاہ سوار ہیں، ان پر موجود اور متعلقہ فتنوں کے خلاف کام کرنا، گن صاف کرنا، فتنوں کے خلاف تلوار بننا نماز کی طرف فرض عین ہے۔ اور عقیدے میں تو نماز سے بھی بڑھ کر ہے، نماز بعد میں، عقیدہ پہلے ہے۔ لا الہ پہلے، الصلاۃ بعد میں، الصلاۃ بعد میں، نماز کی طرح ان پر فرض عین ہے۔ اور بالخصوص ایک تو ہر فتنہ ہو گیا، بالخصوص لا الہ کے جو نیچے فتنے آتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، صاف اسلام کی صفائیاں بیان کرنا، خوبیاں بیان کرنا، گن صاف کرنا نہیں، صاف اسلام کی صفائیاں بیان کرنا۔ بڑا صاف مذہب ہے جی، بڑے کمالات والا مذہب ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، ملازم مالک کی خوبیاں بیان کرے لیکن گن صاف نہ کرے۔ میرا مالک بڑا زبردست بندہ ہے جی، آپ اگلے دنوں سے ٹھڈا ماریں گے آپ۔ تو اسلام کی صفائیاں بیان کرنا، گن صاف نہ کرنا، فتنوں کے خلاف کام نہ کرنا،
اور فتنہ سامنے ہو کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لینا، گونگے شیطان بننا، شیطان اخرس۔ مسلمان سیاستدان ہے، وہ صرف سیاسی باتوں میں الجھا ہوا ہے، فتنے کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیوں؟ ووٹ ضائع ہوتے ہیں۔ مسلمان داعی ہے، وہ فضائل میں پڑا ہوا ہے، اچھی بات ہے فضائل، لیکن اس نے فضائل ہی کو اپنی زندگی بنا لی ہے۔ پیر صاحب ہے، اس نے اپنے مریدوں کو ذکر اذکار میں لگایا ہوا ہے، اس کے علاقے میں جو فتنہ ہے اس کے خلاف وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کیوں؟ جان جاتی ہے۔ مفتی صاحب ہے، وہ طہارت اور استنجا کے مسائل بیان کرنے میں لگا ہوا ہے، زیادہ ذرا پڑھا لکھا مولوی ہے تو وہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے مسئلے بھی بیان کر دے گا، وہ یہاں اٹکا ہوا ہے۔ فتنوں کے خلاف کرنے میں اس کی بھی جان جاتی ہے۔ منافقین یہی چاہتے ہیں عوام فتنوں کے خلاف کام نہ کرے، بالخصوص علماء فتنوں پہ بات نہ کریں۔ عالمی شیاطین بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو امت مسلمہ کا جو مبلغ طبقہ ہے، داعی طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، فتنوں کے خلاف بات نہ کرے۔ مولوی بھی یہی چاہتا ہے فتنوں کے خلاف بات نہ کروں، اور وہ دلیل بھی دیتا ہے۔ جب مولوی بات کرتا ہے نا تو غلط ملت دلیل بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے فساد ہوتا ہے۔ اچھے اچھے مولوی اپنے طلباء کو سمجھاتے ہیں، نہ فساد ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فساد ہوا تھا تو مکے سے مجبور ہو کے مدینے ہجرت کی تھی۔ یہ میں 1 بائی 1 بتا رہا ہوں، وقت بھی کم ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس سے باہر نکلوں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوا لا الہ نظر انداز ہو گیا، ٹھیک۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہوا؟ نظریاتی منہج، فکری جو پیراڈائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ پیراڈائم ہے نا کہ آپ نے مسلمان بننا تو آغاز کہاں سے کرنا ہے، آپ نے اسلام کی دعوت دینی، آغاز کہاں سے کرنا ہے، آپ کے ہر شعبے میں کس چیز کی جھلک اور جھلک ہونی چاہیے، ہر چیز چھل کے اس میں ایک خاص چیز ہے ہر جگہ۔ یعنی نظریاتی منہج وہ نیوکلیس نہ رہا، مطبوع نہ رہا، مرکزی نقطہ نہ رہا۔ دین کا کام ہے لیکن نیوکلیس نہیں ہے، دین کا کام ہے نیوکلیس نہیں ہے، دعوت میں بھی نیوکلیس نہیں ہے۔ جو اصل نظریاتی منہج ہے وہ نیوکلیس بن کے سامنے نہیں آتا۔ اللہ اللہ کریں گے لیکن نظریاتی منہج نیوکلیس بن کے سامنے نہیں آتا، دعوت میں بھی، سیاست میں بھی، تصوف میں بھی، معیشت میں بھی۔ ایک داعی دعوت دیتا ہے تو اس نے نیوکلیس کس چیز کو بنایا ہوا ہے؟ فضائل کو۔ وہ کہتا ہے بس فضائل بیان کرو، لوگ آئیں گے، جب قابو آئیں گے تو آہستہ آہستہ دین سکھا دینا۔ اس نے پوری زندگی دعوت کا نیوکلیس فضائل کو بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے ایک بے نمازی نمازی بننے کے باوجود معذرت کے ساتھ بے غیرت بھی ہوتا ہے، اس کو دین پہ غیرت نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ اسی طرح سیاست میں نیوکلیس جو ہے، مرکزی نقطہ، وہ اسلام کی فکر نہ رہی، وہ جمہوریت ہو گئی۔ اب مولوی بھی جمہوریت کے زور پر ساری چیزوں کو دیکھتا ہے جمہوریت کی اینک سے۔ وہ جو اسلام نے اس کو اینک دی تھی کہ نظریاتی منہج لا الہ الا اللہ کی اینک، اس نے اتار کے ایک طرف رکھ دی ہے۔ اب مولوی بھی جمہوریت کے اینک سے دیکھتا ہے دین کو، وہ کہتا ہے ہم تو جمہوریت کے زور پر دین اسلام نافذ کریں گے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے! جمہوریت کے زور پر آپ مزاحمت ضرور کریں، لیکن اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، دل سے نکال دیں، جوتوں میں ڈال دیں کہ جمہوریت کے زور پر دنیا کے کسی خطے میں اسلام آئے گا۔ یہ آج تک ممکن نہیں ہوا۔ تو مولوی نے بھی نیوکلیس، جو سیاستدان مولوی اس کی بات کر رہا ہوں، اس نے بھی نیوکلیس اسلام کے نظریاتی منہج کو نہیں بنایا بلکہ جمہوریت کو بنایا۔ اب جو اسلام کا نظریاتی منہج لا الہ، وہ جمہوریت کے تابع ہو گیا۔ تصوف میں بھی یہی ہے، پیر صاحب اللہ اللہ کرواتا ہے، بس بہت کم پیر ہیں جو نیوکلیس مرکزی نقطے پر محنت کرتے ہیں۔ معاشیات میں بھی یہی ہے، بڑے بڑے معاشی ماہرین ہوں گے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء معاشی ماہرین ہوں گے،
آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، کہتے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دو، چوری نہیں کریں گے، دیندار بھی بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، پھر وہ حدیث بھی سنا دیں گے، فقیری جو ہے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ بھائی ہم نے انکار تھوڑا کیا ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں مرکزی نقطہ کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ نے مرکزی نقطہ بنا دیا معیشت کے نیچے آپ توحید بھی لے آئے، رسالت بھی لے آئے، آخرت بھی لے آئے، سب کچھ لے آئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نیوکلیس نہیں رہا، دین ہے لیکن دین کا جو نیوکلیس ہے وہ نہیں رہا۔ یہ ہے فکری زوال جو نتائج دے رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اقامت دین کا مفہوم ادھورا ہو گیا۔ اقامت دین کتنا عظیم لفظ ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو، تفریقے میں نہ پڑو۔ دین کو قائم کرنا، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک، ٹھیک۔ کہیں اقامت غائب ہو گئی، کہیں دین غائب ہو گئی۔ ایک بندہ اپنی ذات میں بہت دیندار ہے، نمازی، حاجی، روزہ دار، پرہیزگار، حاجی، نمازی، سب کچھ، لیکن وہ اللہ کے دین کو کرسی اقتدار پر غلبہ دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لی ایمان والوں کو میں خلافت ضرور دوں گا۔ وہ یہ آیت پڑھتا آگے سے، اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے وعدہ کر لیا ایمان والوں سے، میدان عمل میں اترنے والوں سے انہیں خلافت ملے گی۔ کہا بس ایمان اور عمل آ جائے خود بخود خلافت آئے گی۔ تو جناب پھر اللہ نے یہ بھی وعدہ کر لیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے بھی چلنے والے چوپائے جاندار ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ کہتے ہیں میں نے اٹھا رکھی ہے۔ تو اس ذمہ داری کے باوجود آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں رزق کی؟ نہ کریں نا، اللہ نے ذمہ داری لی گھر بیٹھ جائیں۔ اللہ کی ذمہ داری کا کتنا غلط مطلب لے رہے ہیں آپ۔ اللہ کی ذمہ داری کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے کی اجازت دے دی اور اس اجازت میں برکت رکھ دی اور آپ کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا ایمان اور اعمال والوں سے وعدہ خلافت ملے گی، تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کے مطابق آپ کوشش کر لیں۔ تو عامل الصالحات میں کوشش داخل نہیں ہے، آمنوں میں کوشش داخل نہیں ہے۔ جس طرح رزق کے وعدے پر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے نہیں ہیں کہ رزق خود بخود منہ میں آئے، نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح خلافت کے وعدے پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا نہیں جا سکتا، بلکہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پھر آئے گا۔ خود بخود خلافت آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ تو کہیں دین ہے اقامت غائب ہے، اور کہیں اقامت ہے دین غائب ہے۔ اور یہ جدید سکالرز میں بہت ہے، جو باقاعدہ ہمارے بڑے روایتی مدارس میں نہیں پڑھے، اچھی نیت کے بھی مالک ہوتے ہیں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ اقامت ہے دین نہیں ہے۔ جہاں دین کی بات آتی ہے توحید شرک کی، وہ توحید شرک میں بھی لفظی اختلاف نکالتے ہیں۔ نہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مولویوں نے اپنی ٹریڈ یونینز بنا لی ہیں، ہر ایک ٹریڈ یونین کا اپنا ٹریڈ مارک ہے، لوگوں نے مولوی پال رکھے۔ آپ کو بھی کسی نے پالا ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے آپ کو کون پالتا ہے۔ آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میرے خرچے فلاں اٹھاتے ہیں۔ آپ اتنا بڑا الزام دے رہے ہیں کہ مولویوں کو پال رکھا ہے۔ یہ الزام آپ نے دینا تو عمر فاروق کو دے دے۔ خیر القرون کے دور میں خطبہ، مؤذن، امام، دین کے کام کرنے والوں کی باقاعدہ تعیناتی ہوئی، تنخواہ مقرر ہوئی، باقاعدہ فوج بنی، تنخواہ مقرر ہوئی۔ اگر آپ نے مولوی پال رکھے یہ تانا دیتے ہیں تو آپ نے فوج بھی پال رکھی، سب کو ختم کریں۔ آپ نے بیوروکریسی بھی پال رکھی، سب کو ختم کریں۔ آپ نے یہاں اس ادارے کی اسٹیبلشمنٹ بھی پال رکھی، سب کو ختم کریں۔ نشانہ آپ کو مولوی نظر آتا ہے؟ ہر ایک کی ٹریڈ یونین ٹریڈ مارک ہے۔ جہاں توحید اور شرک کی بات آ گئی وہاں لفظی اختلاف نہیں جی، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ علم غیب کوئی اختلاف ہی نہیں ہے جی۔ کیوں نہیں علم غیب اختلاف ہے؟ دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ النبی بھی نہیں جانتے تھے، تب نبی نے جانا جب اللہ نے بتایا۔ آپ اس کو لفظی اختلاف سمجھتے ہیں؟ آج ایسے ان پڑھوں کی بہتات ہو گئے نہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا مرشد تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، میں بیوی کے بستر پہ جانتا ہوں تو اس کو پتا ہوتا ہے۔ بڑا زبردست مرشد ہے بھائی، وہ وہاں بھی نظارے کرتا ہے۔ آپ نے اس کو لفظی اختلاف بنا لیا۔
سنت بدعت کی بات آ جائے وہاں بھی لفظی اختلاف کہ میں فتویٰ نہیں دیتا، کام بگڑ جائے گا، فتویٰ دینے سے کام بگڑتا ہے، پھر فیصلوں سے بھی کام بگڑتا ہے، چھوڑ دیں سارا کچھ۔ کہیں دین غائب، کہیں اقامت غائب۔ اقامت کی بات میں یہ نشہ کیا ہے جی، توحید اور شرک کی بات آ گئی، لفظی اختلاف، سنت اور بدعت کی بات آ گئی، معمولی اختلاف۔ لالچ کیا ہے؟ سب کو جوڑ کر دین کو برپا کرنا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زندیق اور مرتد کو جوڑ کے، منافق اور مسلمان کو جوڑ کے کبھی اقامت دین کا کام نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پہ غلبہ پاتی ہے۔ یہ مفت میں آیت تھوڑی آئی ہے۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی، جمہوریت کے زور پر اقامت دین۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی فتنہ ہے؟ جمہوریت کے زور پر اقامت دین۔ حالانکہ تربیت کے زور پر اقامت دین تو ہے۔ جمہوریت میں آپ مزاحمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دو مصیبتوں میں سے آپ نے حل کی مصیبت اپنا لی ہے۔ اس غیر اسلامی جمہوریت کے اندر انتخاب میں حصہ لینا بھی فتنہ، نہ لینا بھی فتنہ، لیکن نہ لینا اس سے بڑا فتنہ ہے۔ تو علماء پھر اس قاعدہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے حصہ لیتے ہیں، لیکن جو حصے لینے والے وہ اتنے تبدیل ہو گئے، وہ کہتے ہیں جمہوریت کے زور پر ہم اسلام لے آئیں گے۔ ہم بھی بیٹھے ہوئے، آپ اسلام لا کے دکھائیں۔ اسلام آباد آپ کو ضرور ملتا ہے، ملتا تھا، ملتا رہے گا، اسلام نہیں ملے گا۔ اقامت دین کا مفہوم ہی ادھورا ہو گیا۔ اور آگے سے سوال، کون سے مسلک کا آپ اسلام نافذ کریں گے؟ ویسے سوال تو یہ مسلم لیگ سے بنتا ہے، جس نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ یہ سوال حل کر کے نعرہ لگاتی نا۔ یہ سوال تو اس سے بنتا ہے، ہم سے نہیں بنتا کہ کون سے مسلک کا اسلام۔ یہ سوال ہے اس لیے کہ اسلام کو نافذ نہیں کرنا۔ پھر ہمارے جو ذرا مفاہمت پسند سکالرز ہیں وہ کہتے ہیں جی مشترکہ نکاح، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، وہ مشترکہ نکاح پہ آ جائیں، جو کیا پاکستان بنتے ہی سارے پاس ہوئے تھے۔ یہ بڑے نچلے لیول کی باتیں ہیں۔ کون سا اسلام؟ وہی اسلام جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بیسک پیراڈائم میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، عبادات میں اختلاف ہو سکتا ہے، سنت بدعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، بیسک جو پیراڈائم میں منہج ہے، سود میں کس کے اختلاف ہے؟ فقہ حنفی یہاں نافذ رہی، کس کے اختلاف تھا؟ دور نبوت سے لے کر خیر القرون تک، تبع تابعین تک، خیر القرون سے لے کر سلطنت مغلیہ تک جو اسلام نافذ رہا وہی اسلام نافذ کر دو۔ اور یہ سنی اکثریتی ملک ہے، اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ سنی اکثریتی ملک میں ما انا علیہ و اصحابی ہی کا نفاذ ہوگا، اور یہی اسلام ہے بس، کہ جس پر میرے اور میرے صحابہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا جو نجات پائے گا۔ صحابہ پریشان ہو کے پوچھنے لگے کون سا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا دیوبندی فرقہ، وہابی فرقہ، اہل حدیث فرقہ، فلاں فرقہ، کہا وہ طبقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہے۔ اصول بتایا، اصول بتا دیا۔ اقامت دین کا مفہوم ہی ہمارے ہاں ادھورا ہو گیا۔ 4 آگے چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ دشمنان دین سے امیدیں لگ گئیں۔ جب آپ اقامت دین کے مفہوم کو ادھورا کرو گے تو جو دشمنان دین، دشمنان صحابہ، ان کو امیدیں لگیں گی آپ کو۔ اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے، میں تھوڑا سا سنسر کرتے ہوئے آگے جاتا ہوں۔ دشمنان دین سے آپ کو امیدیں لگیں گی کیونکہ آپ نے اقامت دین میں ہر بندے کو گھسیڑ دیا۔ بعض لوگوں کا بس چلے تو اقامت دین میں وہ قادیانیوں کو بھی گھسیڑ دیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں جی، کیا آپ کے ایک وزیر نے بیان نہیں دیا تھا قادیانی بھی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں؟ خاور صاحب آپ کو یاد ہونا چاہیے، قادیانی بھی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس نے باقاعدہ مسلمان ثابت کیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک وزیر نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ اقامت دین کا مفہوم ادھورا کریں گے تو دشمنان دین سے آپ کو امیدیں لگ جائیں گی۔
پھر جو معیار ایمان ہے وہ نظر انداز ہو جائیں گے. معیار ایمان صحابہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگو تم ان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ. لوگ اگر ایمان لے آئیں ان صحابہ کی طرح, تمہاری طرح اے صحابہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اور باقاعدہ حکم دیا آمنوا کما آمن الناس, لوگوں اسلام لے آؤ جیسے یہ صحابہ اسلام لائے. اور منافقین نے صحابہ کو گالی دی کہ اچھا انؤمن کما آمن السفہاء, ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف اور احمق ایمان لائے ہیں. تو صحابہ کو گالی تو منافق اور کافر نے دی ہے, آج بھی دیتے ہیں. وہ تو قرآن نے خود کہہ دیا لا الہ الا اللہ. معیار ایمان نظر انداز ہوگی. آج آپ کے یوٹیوبر, سوشل میڈیا, خود سنیوں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صحابہ کا نام لے کر تنقید کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فکری بحران کے وہ ہولناک نتائج جو اس وقت امت سامنا کر رہی ہے. اور یہ یاد رکھیے, شام میں پہلے یہ ہولناک نتائج آئے تھے, شام کے مسلمانوں نے اس پر آنکھیں بند کر لی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج شام کے مسلمانوں کی عزتیں, ماؤں کی عصمتیں محفوظ نہیں, تار تار ہو رہی تھی, ہو رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے صحابہ کے ناموس کی حفاظت نہیں کی تھی. لا الہ الا اللہ. پھر نقطہ اتحاد کے بغیر اتحاد امت کے فتنے نے بھی سر اٹھا لیا. اتحاد امت بہت اچھی بات ہے, لیکن خدا خود قرآن کریم کے اندر اس کا نقطہ بیان کرتا ہے. آ جاؤ, یہ ہے فکری لا الہ الا اللہ, یہ ہے اتحادی نقطہ, اس کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا. آ جاؤ اس پہ اتحاد کرتے ہیں. تمہاری آسمانی کتابوں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ یہی تعلیم ہے. قرآن اتحاد امت کی بات کرتا ہے تو نقطہ اتحاد ساتھ دیتا ہے, نیوکلیس ساتھ رکھتا ہے, تو اسی بھی چلیں گے. لا الہ الا اللہ. آج نقطہ اتحاد کے بغیر اتحاد امت کا فتنہ, ایک وحدت ادیان کا فتنہ جس کو ادیان متحدہ بھی کہتے ہیں, کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں, سنی, مسلمان, عیسائی اور یہودی. کہا کعبہ ابراہیم ان سب کا مشترک جد امجد ہے, تو کعبہ عیسائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے کھول دو. یہ ایجنڈا ہے پورا. آپ صرف اتحاد امت کی بات کرتے ہیں, دنیا کی کتنی بڑی بڑی چالیں. باقاعدہ وحدت ادیان کے خفیہ اجلاس ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں وقفے سے, جس میں دنیا کے شاہ دماغ تھنک ٹینک شریک ہوتے ہیں کہ وحدت ادیان کو فروغ کیسے دیا جائے. وحدت ادیان کا فتنہ, اصولی اختلاف کے باوجود مشترکات کا فتنہ. آ جاؤ جی مشترکات پہ آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے مشترکات, لیکن میں کیا کروں؟ میں ابو بکر صدیق کے بغیر اتحاد کر ہی نہیں سکتا. تمہیں ابو بکر صدیق منظور ہی نہیں ہے, تو میرے اور تمہارے درمیان اتحاد ہو کیسے سکتا؟ اگر ابو بکر صدیق کو نکال کے اتحاد ہو سکتا ہے تو خدا کی قسم پھر مرزائیوں کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں مشترکات ہماری بھی نکل آئیں گی. ہر بات غلط تو نہیں ہوتی نا. دیانت, امانت, اخلاق. ہمارے ٹیچر تھے اسکول میں, مرزائی تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. میرے ایک ٹیچر نے مجھے بات بتائی تھی, یہ مرزائی, لیکن بیٹا آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. یقین کریں وہ کرتا پہنتے تھے, کف بھی نہیں پہنتے تھے, اس طرح کھلا یہ, اور ٹخنوں سے اسے ان کی شلوار ہوتی تھی, اور جو بچہ کھڑے ہو کے پانی پی اس کی پٹائی کرتے تھے. باقاعدہ بزم ادب میں تلاوت چلتی تھی, نعت ہوتی تھی, اس کے بعد بات ہوتی تھی. اس کے اندر کسی بچے نے کی تو ٹھنڈی لگتی تھی اس کی, اور وہ اپنی امانت دیانت میں, بچوں سے پیسے نہ لینے میں. آپ کو پتہ ہے سرکاری اسکول میں کیا کچھ نہیں ہوتا. اپنی امانت دیانت میں, اپنی آنیسٹی میں, اپنی محنت میں, سکول میں آئیڈیل تھے, آئیڈیل. لیکن تھے مرزائی, تو نیوکلیس نہیں تھا نا, مر گئے, جہنم رسید ہو گئے, قتل ہو گئے تھے بیچارے اپنی کسی دشمنی میں, گاؤں سے آتے تھے. لا الہ الا اللہ. آپ نے آسان سمجھا ہوا ہے عقیدے کو. لا الہ الا اللہ. کس پہ ہماری بات ہو رہی تھی جی؟ اتحاد امت پہ. اتحاد امت کے لیے نقطہ اتحاد ضروری ہے.
اللہ اکبر، آج بات ختم نہیں ہو سکتی، چلتی رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس نقطۂ اتحاد کے بغیر اتحاد امت کی پالیسی نے ہمیں عالمی سطح پر بھی پسپا کر کے رکھ دیا. یہ فلسطین کے مسئلے پر ہم مفت میں پسپا نہیں ہو رہے ہیں، اس میں یہی کچھ کمزوری ہیں ہماری. ہمیں حق بنتا ہے نا بطور مسلمان، ہم ایک جگہ کامیاب ہوتے ہیں دوسری جگہ پسپا کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی کمزوریوں کو کنگالنے کا حق حاصل ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے. لا الہ الا اللہ. آگے چلیں، ہم استعمال ہونے لگ گئے. ہمارے فرد، ہمارے افراد، معذرت کے ساتھ ہماری بعض مذہبی سیاسی جماعتیں اور ہماری سیاسی جماعتیں، فنڈنگ ہوتی کہ نہیں؟ میں ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، بڑی بڑی جماعتوں کو فنڈنگ ہوتی ہے. میں صرف سیاسی کی بات نہیں کر رہا، مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی فنڈنگ ہوتی رہی ہے. ہم استعمال ہونے لگ گئے. وہ کہتے ہیں بس یہ اس پہ کام نہیں کرنا، باقی آپ جتنا مرضی اللہ اللہ کریں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ اتحاد تو مشرکین مکہ نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی. لا الہ بیان نہ کریں، اللہ اللہ جتنا مرضی کریں، آ جائیں اتحاد کر لیتے ہیں. یہ فتنہ کوئی آج کا نہیں، ہم استعمال ہونے لگ گئے. اور اصول اور فروع جو اسلام کی بیسکس ہیں جس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور کچھ فروعات ہیں جن میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، قابل برداشت ہے، ان میں فرق کرنے سے ہی ہم عاجز ہو گئے. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے بنیاد بھی اختلاف ہوگا، ختم نبوت میں، صحابہ میں، خیر القرون میں، توحید میں، حدیث میں، آگے سے کیا کہیں گے؟ برداشت کرو. ارے بھائی جو حدیث بھی اختلاف کرتا ہے، سرے سے حدیث ہی نہیں مانتا، ختم نبوت کا ادھورا مفہوم بیان کرتا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں. صفوں سے باہر رہ کے بات کریں، ہم اس سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن کافر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کیا، ہم اسے کیسے برداشت کریں؟ اصول میں اختلاف برداشت کا درس دیتے ہیں، اور فروع اختلاف پھپتیاں کستے ہیں. جی مولوی آپس میں لڑتے ہیں. اسی ادارے کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک آفیسر تھے، ریٹائرڈ ہو گئے. مجھے کہنے لگے یہ حنبلی، مالکی، شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، یہ اختلاف، یہ دیکھو نا کتنی فرقہ واریت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر فتووں میں اختلاف فرقہ واریت ہے تو میرے خیال فیصلوں میں اختلاف اس سے بڑی فرقہ واریت ہونی چاہیے. یعنی ہمیں ڈھنگ سے پتہ ہی نہیں ہے فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں. اصول میں اختلاف ہو تو کہتے ہیں برداشت کرو، اور فروع میں اختلاف ہو جو اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اس کی نوعیتیں ہیں، وہ پھپتی کستے ہیں. جی دیکھو مولویوں نے مسئلہ قائم کر لیا. یعنی جو فرقہ واریت ہے اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے، اور جو فرقہ واریت نہیں اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. اس سے بڑا فکری بحران کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہمارے خلاف متعدد محاذ کھل گئے، ہر محاذ دنیا میں ہمارے خلاف ہے. اور معذرت کے ساتھ ایک بات کر دوں، بعض ساتھی ناراض نہ ہو، سارے محاذ صرف سنیوں کے خلاف ہیں. شام، عراق، افغانستان، جہاں مرضی چلے جائیں، فلسطین، جہاں مرضی چلے جائیں آپ. اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن اجمالاً اتنی بات کافی ہے. سارے محاذ ہمارے خلاف ہیں، فکری محاذ، عسکری محاذ، سیاسی محاذ، دعوتی محاذ، سیاسی ہر محاذ ہمارے سامنے کھڑا ہے. اندرونی یلغار اور بیرونی یلغار نے آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے، اور ہم اس سے بے خبر ہیں. ہم اس سے بے خبر ہیں. یہاں کے منافقین اور بال کی شیاطین کا اتحاد ہے، اور اس اتحاد کا نتیجہ کیا؟ ہم فتنہ اعلام میں پڑ گئے ہیں. پتہ ہے فتنہ اعلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، دجال کی آمد سے پہلے ایک وقت آئے گا، دجال کی آمد سے پہلے ایسا فتنہ میری امت میں جنم لے گا کہ یکذب الصادق، یکذب فیہ الصادق، اس میں سچے کو جھٹلایا جائے گا. ویصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. ویؤتمن فیہ الخائن، خائن آدمی کو دیانتدار کہا جائے گا. وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ، اور کیا کہتے ہیں امانت دار کو بددیانت ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی. وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبَضَ، اور دین کے معاملے میں، عوام کے اہم ترین معاملات میں رویبضہ بات کریں گے. قیل ومن رویبضہ، صحابہ پوچھتے ہیں وہ رویبضہ کون ہے؟ کہ الفویسق، اس قوم کے گھٹیا، کمینے، احمق، فاسق، فاجر لوگ
جو دین اور دنیا کے بڑے بڑے معاملات پہ کمنٹ کریں گے، تبصرے کریں گے، تجزیے پیش کریں گے. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو جو آج مڈ وان ایز اٹ از فٹ ہو رہی ہے. روئی بزہ بات کر رہے ہیں. یہ ہے فتنہ، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ. نظریاتی لوگ حق کو باطل کی روشنی میں میڈیا کو پرکھتے ہیں، غیر نظریاتی لوگ میڈیا کی روشنی میں حق کو باطل کو دیکھتے ہیں. میڈیا جو کہے وہ حق، جو ادھر ادھر کرے وہ باطل. اب خود بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے لیے تو مسئلہ فلسطین میں متشابہات میں داخل ہے. ہمارے بہت سے فتوی غبار آلود ہیں کہ نہیں؟ متشابہات پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے، کسی کو پتہ یقینی کے طور پر. اور یہ حدیث صرف اس لیے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، دنیا کے معاملات کے لیے بھی ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، کچھ درمیان میں مشتبہات ہوں گے، ان میں تم نے غور و فکر کرنا ہے. اور جو اس علوم میں راسخ ہے ان سے جا کے پوچھنا ہے. اور آج پورا فلسطین متشابہات میں داخل ہے اور لوگ علماء سے پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. روئی بزہ بات کر رہے ہیں اس میں. آپ کے بڑے بڑے تجزیہ نگار شرابی بدکار ہیں کہ نہیں سارا کچھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قوم کے اہم ترین معاملات میں کون احمق، گھٹیا، کمینے، فاسق، فاجر بات کریں گے. یہ آج کی حدیث نہیں، 1400 سال پہلے کی حدیث ہے. اور ایک کتاب میں نہیں، 10 کتابوں میں یہ حدیث ہے. ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے. لا الہ الا اللہ. یہ دجال کی آمد سے پہلے یہ فتنہ ہوگا. اہم ترین معاملات میں وہ بات کریں گے جن کو اب بات کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، وہ بات کریں گے. کتنا بڑا فتنہ. سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ. اب فلسطین کے مسئلے میں جو علماء جانتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں. بس ٹھیک ہے، 100 چینل ہیں، بات چل رہی ہے. اور سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سازش آسان ہوتی ہے، اور اس سازش پہ جو آپ کا مقامی منافق استعمال ہوتا ہے اس پر بھی پردہ رہتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو رد عمل دیتے ہیں وہ بھی عالمی طاقتوں کے حق میں جاتا ہے. پھر جو آپ کے معاشرے میں عالمی شیاطین کا جو ایجنٹ ہوتا ہے، آپ کی قیادت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. آپ کی قیادت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہ نقصان ہوتا ہے. باتیں بھی بڑی ہیں پھر سے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا